اوہو، تو یہی تو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو کہ جو اتنا بڑا زیادتی ہوئی تھی سر، وہ سیاہ ترین باب ہے، وہ دھل جائے گا نا یار. یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ کہانی جو شروع ہوتی ہے یہ لاہور ہائی کورٹ سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے تو ان کو قتل کے الزام میں پکڑنے کا ارادہ ہی نہیں تھا. جب ان کو گرفتار کر کے بری رکھا اس وقت تو لوگوں نے یار ایف آئی آر تھی اور اس کے بارے میں کمیشن بن کے فیصلہ بھی ہو چکا تھا. یہ آپ کو نہیں معلوم نا اس بات کا. میں جو بتا رہا ہوں یہ جو 1974 میں 74 میں یہ ایف آئی آر ہوئی تھی، پھر کمیشن بنوایا گیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ نہیں یہ قابل غور نہیں ہے یہ ایف آئی آر. اور لطیفہ یہ بھی ہے کہ جن کے والد قتل ہوئے تھے احمد رضا قصوری، انہوں نے پھر پیپلز پارٹی جوائن کر لی تھی بیگم بھٹو صاحبہ کو مل کے 77 کے الیکشنز کے قریب. یہ بھی واقعہ ہوا تھا. بھائی اگر احمد رضا قصوری آج جو سپریم کورٹ میں کھڑے ہوئے خطاب فرما رہے تھے، بھائی اگر آپ کو واقعی اس بات کا یقین تھا دل سے کہ جی میرے باپ کو قتل کیا گیا ہے ذوالفقار علی بھٹو کے حکم پر، تو میاں ان کی پارٹی میں دوبارہ کیوں گئے، اور وہ بھی بیگم بھٹو صاحبہ کے تقریباً قدموں میں بیٹھ کے رو پیٹ کر. یہ تو انہوں نے ان سے ٹکٹ لیا. وہ یار میں بتا رہا ہوں درخواست کی باقاعدہ کہ وہ نہیں ملی انہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے بھیا. تو یعنی عجیب سا بیٹا ہے. وہ تو بڑے باصولی ہیں مطلب. بھائی تو میں اگر میں غلط بات کہہ رہا ہوں تو مجھے ابھی جھٹلا دو، یعنی دیکھ لو ریفرنس کے کیا بات ہے، یہ شامل نہیں ہو گئے تھے. تو پھر وہ ایف آئی آر ایکٹیو کیسے ہو گئی؟ یار ایف آئی آر اس لیے ایکٹیو ہوئی، ہوا یہ تھا کہ پی این اے کی تحریک دیکھنے کے بعد جب ضیاء الحق صاحب نے تختہ الٹا اور وہ مری گئے، تو انہوں نے جب دیکھا، ان کا یہ خیال تھا کہ یار بھٹو صاحب بہت ان پاپولر ہو گئے. تو مری سے جب رہا ہوئے انہوں نے کہا جی رہا کر دینا. تو بھٹو صاحب لاہور آئے، تو لاہور میں ان کا تاریخی ویلکم ہوا. ضیاء الحق کے دور میں سر ان زمانے میں ایئرپورٹ ظاہر ہے لاہور پرانا ہوتا تھا، تو جس کو آپ شیرپاؤ یعنی پل کہتے ہیں، وہاں تک لوگوں کا ہجوم ہی ہجوم تھا. پرانے ایئرپورٹ والٹن سے لے کے جی. اور وہاں پر یہ ہے کہ شاہ رانی صاحب مرحوم بڑے باعزت، وہ یعنی پی این اے کے رہنما تھے، وہ بیچارے آئے ہوئے تھے تو ان کی گاڑی ہجوم میں پھنس گئی، تو ان کی پگڑی کو تار تار کر دیا تھا مشتعل ہجوم نے کہ بھائی ان افراد میں شامل ہیں جنہوں نے بھٹو صاحب کی تختہ الٹا. بڑا افسوسناک واقعہ. اس کے بعد ضیاء الحق صاحب کو اندازہ ہو کہ ارے بھائی ہماری تو کیلکولیشن غلط تھی، یہ کیا کر دیا، اب کیا کریں. اب انہوں نے یہ قتل کا مقدمہ نکال کر ان کو گرفتار کیا. اس گرفتاری پہ بھی ہوتے تھے جسٹس کے ایم صمدانی مرحوم. انہوں نے کہا یہ کیا فریولس کیس ہے بھائی، اور انہوں نے ضمانت دے دی. بھٹو صاحب کو ضمانت مل گئی؟ سر یس. اچھا. جب وہ ضمانت مل گئی تو پھر ان کو مارشل لا کے تحت گرفتار کیا گیا، اور گرفتار کر کے لاڑکانہ نظر بند کیا، اور پھر لاڑکانہ سے اٹھا کر لائے اس قتل کے مقدمے کو دوبارہ ریوائیو کر کے. دوسری بات، قتل کا مقدمہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے، اس کا پہلا ٹرائل کورٹ جو ہے وہ سیشن کورٹ ہوتا ہے. ہاں یہ تو روٹین ہے. تو اس وقت مولوی مشتاق صاحب تھے، انہیں پرانا کینہ تھا بھٹو صاحب کے ساتھ. ان کو کیا کینہ تھا؟ وہ یار وہ چاہتے تھے، انہوں نے بھٹو صاحب کی ضمانت دی تھی ایوب خان کے زمانے میں. ایوب خان نے انہیں گرفتار کیا تھا ٹریکٹر کے، ان کی انہوں نے خریداری کی، وہ جو ہوتی ہے وہ زرعی ترقیاتی بینک سے قرضہ لے کر اور واپس نہیں دیا، فلانا فلانا فلانا. تو اس زمانے میں وہ جو جعلی کیسز بنتے ہیں یار حکومتوں میں جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں، تو مشتاق نے ضمانت دی تھی، مولوی مشتاق نے. تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ میرا احسان یاد رکھے گا ذوالفقار علی بھٹو اور مجھے چیف جسٹس پنجاب بنائیں گے. انہیں نہیں بنایا، بلکہ ایک اور جج ہوتے تھے اچھی شہرت کے حامل تھے، جسٹس اسلم ریاض حسین صاحب، ان کو چیف جسٹس بنا دیا. بہرحال یہ جو تھے اپنا مولوی مشتاق صاحب، یہ پھر ضیاء الحق نے بنایا چیف جسٹس، اور ان کو انہوں نے کہا کہ آئی ول ٹیک، اور یہ پھر انہوں نے وہ تقریباً سو موٹو ہی انہوں نے. اچھا. اب ظاہر ہے کہ یہ ساری بات یہ مولوی مشتاق نے لے لیا سر، لیکن یہ مولوی مشتاق نے تو خود نہیں کی ہوگی نا. اللہ بھلا کرے.